الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، گزشتہ جمعہ سے متعلق جو عنوان تھا اسی کی تکمیل اور اسی کا ایک حصہ ہے۔ عنوان ہے اکابر دیوبند کا تقوی اور ان کی صفائی معاملات اور ہماری زندگی۔ ہم اپنے بزرگوں کو، علماء کو بالخصوص ہر مسلک میں متقی پرہیزگار علماء گزرے ہوں گے، دیوبند سے جڑے ہوئے جو اکابرین ہیں ان کی زندگیوں کا تقوی اور معاملات کی صفائی، اور پھر ہم اس سے اپنی زندگی پر موازنہ کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیاں حلال حرام کے سلسلے میں، تقوی طہارت کے سلسلے میں کہاں گزر رہی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایک سورہ ہی نازل فرمایا سورہ تطفیف کے نام سے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے، کمی زیادتی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں، لین دین میں کمی زیادتی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب کسی سے اپنا حق اصول کرنا ہو تو پورا اصول کرتے ہیں، تھوڑی بھی رعایت نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، چھوٹ نہیں دیتے۔ او وزنوہم یخسرون وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یخسرون، اور جب یہ تول کر دینا ہو یا ناپ کر دینا ہو تو اس موقع پر کم کر کے دیتے ہیں۔ حق اصول کرنا ہو تو پورا اصول کرتے ہیں، حق دینا ہو تو پھر کمی کر کے دیتے ہیں، پورا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور جب وہ دن اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سارے انسان اپنے اللہ کے دربار اور بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے۔ وہاں پر حساب کتاب، کمی زیادتی، ناپ تول، لین دین، جو بھی گھوٹالے ہوئے ہیں وہاں پوچھنے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ کوئی قانونی عدالت نہیں ہوگی، کوئی پنچایت نہیں ہوگی، کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوگا، کوئی عدلیہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی عدالت ہوگی۔ وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ جھوٹ چلے گا، نہ دھوکہ چلے گا، نہ بچ سکتے ہو،
ایسے رب کے سامنے، ایسے رب کی عدالت میں کھڑے کیے جانے کا ان کو ڈر نہیں ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب حق دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، ڈر تک پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اتنے نڈر، اتنے ظالم، اتنے جلاد اور جابر کیسے بن گئے لوگ؟ مسلمان ہوتے ہوئے انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اور ڈر کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ نے اس آیت میں ناپ تول میں کمی کرنے والے، لین دین میں کمی کرنے والے، حق جس کا ہے حقدار کو حق نہ دینے والوں کو ہلاکت اور بربادی کی وعید سنائی ہے۔ بعض روایات میں، روایت کی تحقیق نہیں ہے، ویلن کا ایک ترجمہ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، جہنم کا وہ گڑھا ہے جس گڑھے کے اندر اتنا سخت عذاب دیا جاتا ہے کہ جہنم بھی اس گڑھے کے عذاب سے پناہ مانگتی ہے۔ ایسے سخت گڑھے میں ڈال کر دھلائی کی جائے گی، عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو جو کسی کا حق ادا کرنے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، پورا حق ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کے تحت میں اللہ نے ایک شکل یا دو شکلیں بیان کی ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، وزن کرنے میں کمی کر کے لین دین کرنا، یہ عام شکل ہے لینے دینے کی، تو اس واسطے اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ باقی مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شکل ہو جس میں کسی کا حق دینا ہو یا کسی سے حق لینا ہو، کس شکل سے بھی اگر کسی حقدار کا حق تھوڑا بھی مار کھاؤ گے، ان سب کے لیے اس آیت کے تحت میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ چنانچہ تطفیف لین دین میں بھی ہو سکتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، پیمائش ناپنے میں، زمین کتنے گز کی ہے ناپنے میں کمی کر دیا، کپڑا کتنے میٹر کا ہے ناپنے میں کمی کر دیا، اس ایک بالش کپڑے کو بچا لینے پر بھی اللہ عذاب دیں گے۔ کپڑوں کے تاجروں کو سن لینا چاہیے، زمین ناپنے والے اگر کچھ گھوٹالا کر دیے تو ایک بالش زمین نہیں، ایک انچ زمین بچا لینے پر بھی اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ عددی چیزیں، گن کر دی جانے والی چیزیں، 1 ڈزن 2 ڈزن، 1 ڈزن میں سے ایک عدد بھی بچا لیا، 100 گن کے دینا ہے 99 گن کے دیا، 1000 گرام کا 1 کلو ہوتا ہے، اس میں سے 1 گرام بھی کم کر دیا تو اس 1 گرام پر بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ پیکٹ کے اندر 1000 گرام یعنی 1 کلو لکھا، لیکن جب کھول کر تولا گیا تو اس میں سے 900 گرام ہی نکلا، 950 گرام ہی نکلا۔ 50 گرام 100 گرام بچا کر کھانے والے حرام خوروں کو اس آیت کے تحت میں پکڑ کیا جائے گا۔ پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے جو پیٹرول کے پمپ کے مالک ہیں، وہ اگر اپنے میٹر میں ایسی سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں کہ جو پیٹرول دلانے کے لیے آئے، ڈیزل دلانے کے لیے آئے، 100 روپے کا 110 روپے کا، لیکن اندر سیٹنگ کر کے رکھ دیا کہ لیٹر میں سے 900 گرام ہی دینا ہے، 950 گرام ہی دینا ہے، ایک خطرہ پیٹرول کا جو بچا رہا ہے، اپنے جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے وہ پیٹرول بچا رہا ہے، اپنے دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے وہ ڈیزل بچا رہا ہے۔ سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نمبر دیکھے گا، اسے معلوم نہیں ہوگا، وہ نمبر میں سیٹنگ رہے گی، وہ پیسہ تو پورا دے رہا ہے، 1 لیٹر پیٹرول کا پیسہ پورا دے رہا ہے، اور تم نے اندر سیٹنگ کر کے اس میں سے ہر آدمی سے 10 گرام 10 ملی میٹر 10 ملی لیٹر بچاتے بچاتے وہ تم نے دن بھر میں 100 روپے کما لیا، 1000 روپے کما لیا، 2000 کما لیا، 5000 کما لیا، اور سال بھر کی ہر ایک کے پیٹرول میں سے بچاتے بچاتے 60-70 ہزار ایسے کما لیے کہ ورکروں کی تنخواہیں سیلری اس میں سے نکل جاتی ہے۔ سمجھ لینا چاہیے ایسے پیٹرول پمپ چلانے والے چاہے مسلمان ہو کہ کافر ہو، ایک ایک خطرہ جس گاہک کا بھی بچ رہا ہے وہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے تمہیں استعمال کیا جائے گا، وہ دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دھوکہ دینے کے بعد سامنے والا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن دینے والی ذات دیکھ رہی ہے جو اس عظیم دن قیامت کے دن کھڑا کر کے ہر ایک خطرے کا ہر ایک دانے کا حساب لے گی۔ ایسے ہی حق ادا کرنے کی جو بھی شکل ہو،
ہر شکل میں تطفیف پائی جاتی ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر کام کے اندر وفاداری یعنی پورا دینا بھی ہوتا ہے اور اس میں کمی کرنا بھی ہو سکتا ہے، ہر کام کے اندر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، رکوع جلدی جلدی، سجدہ جلدی جلدی، قیام جلدی جلدی، سورہ جلدی جلدی پڑھ کے فٹافٹ نماز ختم کر رہا ہے، سنت کے مطابق نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، نہ سجدہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کے فرمایا لقد تففت، تو نے کمی کر دی ہے نماز میں، جیسی نماز اللہ کے سامنے پڑھ کر اسے پہنچانا چاہیے تھا ویسی نماز تو نے نہیں پڑھی ہے، اس نماز پر بھی حساب ہوگا۔ اس نماز کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن جیسی پڑھنی ہے ویسی نہیں پڑھی ہے تو اس کمی کا عذاب اور حساب تمہیں اللہ کے پاس دینا ہوگا۔ یہ مطلب گویا کہ عاجز بول رہا ہے کہ تطفیف تم نے کی ہے کا مطلب کمی کر دینے کا وبال ہوگا۔ اب کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں ٹوپی کے بغیر، ٹوپی سنت ہے اور اس سنت کو ادا کیے بغیر پڑھ رہا ہے، نماز کی تطفیف ہے، پکڑ ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں نہ سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، نہ آیت الکرسی انہیں آتی ہے، نہ کوئی ضم سورہ آتا ہے، نہ تحیات آتی ہے، ایسے ہی پڑھ کے نکل لیتے ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا تک نہیں آتی ہے۔ ان نمازوں کا حساب ثواب جہاں پر ہوگا اس کمی کوتاہی پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی۔ جو کام جس ڈھنگ سے کرنا ہے اس ڈھنگ سے نہیں کیا، بے ڈھنگے طریقے سے کیا، کون پسند کرے گا؟ شادی کے لیے شیروانی سلایا اور سلنے والے نے بے ڈھنگے طریقے سے شیروانی سل لی، 1000 2000 3000 کا مال، اس میں تھوڑی کمی زیادتی کر دیا، ٹیلر پہ برس جاتے ہو۔ اگر کسی پینٹر کو دکان اور مکان کا پینٹ مارنے کے لیے دیا، ڈھنگ سے نہیں کیا، اس پہ برس جاتے ہو۔ کسی پکوان والے کو دیا اور ڈھنگ سے نہیں پکایا، اس پر برس جاتے ہو۔ کسی بھی کام والے کو کام دیا، اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا، برس جاتے ہو۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ کے دیا تو اللہ نہیں برسیں گے؟ اتنی نعمتوں کے بعد رکوع سجدہ ڈھنگ سے کرنا نہیں آیا، اتنی زندگی گزر گئی، اتحیات سیکھنا نہیں آیا، سورہ فاتحہ سیکھنا نہیں آیا، سر پہ ٹوپی لگانا تک نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ تطفیف عبادات میں بھی ہوتی ہے، تطفیف معاشی معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ 1 گرام کم کر دینے والا، اپنے مال اور میٹیریل کے اندر جو ڈیمیج ہے وہ ڈیمیج بتائے بغیر بیچنے والا، کام کرا لینے کے بعد مزدور کو اس کی مزدوری پوری نہ دینے والا، پینٹ کروا لیا، کھانا پکوا لیا، 100,000 روپے ادھار رکھ دیا، باپ کی جاگیر کی طرح 500 لوگوں کی دعوت، 1000 لوگوں کی دعوت، 2000 لوگوں کی دعوت کرا لیا، سودا بھی منگوا لیا، گوشت بھی منگوا لیا، ورکروں سے کام بھی کر لیا اور دھوم دھام سے سیلفی اور فوٹو بھی لے لیا۔ جس کے نوالے کھایا ہے وہ پیسے اب تک نہیں لوٹایا ہے، جس سے پکوان بنوایا ہے وہ پیسے اب تک نہیں لوٹایا ہے، جس سے کام کروایا ہے ان مزدوروں کو حق اب تک نہیں دیا ہے۔ یہ دولہا، یہ دلہن، یہ لڑکے، یہ لڑکی والے جو بھی کھا کر گئے ہیں ان سب کو اپنا نہیں کھلایا، کسی اور کا کھلایا ہے، کسی اور کا جب تک تم نے وہ حق ادا نہیں کیا، یہ مال یہ میٹیریل کس کے باپ کا کھلایا ہے؟ حق والے کو حق ادا نہیں کرنا یہ بھی معاشی تطفیف میں داخل ہے، لین دین کی کمی اور ہلاکت اور بربادی میں داخل ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم کو شکایت کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے والے سے ہے، ہم کو شکایت رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والے سے ہے، ہم کو شکایت کسی قرآن پڑھنے کے لیے پارا کھول کر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے سے ہے، ہم کو شکایت کسی اللہ اللہ کرنے والے، کسی سے لین دین نہیں، معاملات نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، خاموش اپنی جگہ پر اس سے شکایت ہے۔ عبادت کرنے والوں کی عبادت سے ہمیں شکایت نہیں ہے، جو سماج میں جی رہے ہیں اور ایک دوسرے کا معاملہ اور حق لوٹ کھائے ہوئے ان سے شکایت ہے۔ اسلام بدنام نماز پڑھنے والوں سے ہے، اسلام بدنام داڑھی رکھنے والوں سے ہے، اسلام بدنام مسلمانوں میں سے جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بزرگان دین ہیں ان سے ہے۔
اسلام بدنام ان لوگوں سے جس کا مال پیسہ لے کر ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ کورٹ کچہریاں کن سے بھری ہوئی ہیں؟ کورٹ کچہریوں میں جو کیسز بک ہیں، پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے کورٹ کچہریوں میں چلے جاؤ، ایک کیس دکھا دو جس نے یہ جا کر ایف آئی آر درج کرایا ہو کہ ہماری مسجد کا امام صاحب داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس واسطے ایف آئی آر بک کرو، ہماری مسجد کے امام صاحب قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں، اس واسطے ایف آئی آر بک کرو، ہمارے محلے میں لوگ شرعی لباس برقع نہیں پہنتی ہیں عورتیں، ایف آئی آر بک کرو۔ دینی معاملات کی شکایتیں کورٹ کچہریوں میں نہیں ہیں۔ اس نے میری زمین ہڑپی ہے، اس کا میرے ذمہ قرضہ ہے، اس نے چیک باؤنس کر دیا ہے، اس نے میرا پیسہ نہیں دیا ہے، اس نے مجھے فراڈ کر دیا ہے، سارے کیسز جو بک ہیں وہ حرام خوروں کے ہیں، وہ عبادت گزاری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کورٹ کچہریوں میں مسلمان برقع پہنی ہوئی عورتیں دلت اور ذلیل قسم کے لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ ذلیل اور برباد ہو رہی ہیں اپنے مالی معاملات کی وجہ سے، معاشی معاملات کی وجہ سے۔ اور جس کو جتنا ٹائم دینے کی بات کی گئی وہ ٹائم نہ دینا، سامان کی قیمت بتلائے بغیر بیچ دینا۔ اگر کوئی ایسا سامان ہے جس پر ڈیٹ لکھی گئی ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ یہ ہے اور ایکسپائر ہونے کی ڈیٹ یہ ہے، وہ ڈیٹ مٹا کر سامان بیچ رہا ہے، دوائی بیچ رہا ہے، اور وہ بن اور نان بیچ رہا ہے، کیوں؟ وہ معلوم نہ ہو، خریدار جیسے بھی خرید لے، یہ جتنا بھی بیچ رہا ہے اس سے آنے والا فائدہ حرام اور خباثت کا ہوگا، اس سے زندگیوں میں حرام منتقل ہوگا۔ معاشی شعبے میں بھی تطفیف ہوتی ہے، اور ایسے ہی بہت سے وہ لوگ جو پتھروں کی دکان پر کام کرنے والے، میٹیریل خرید کر لانے والے اور الیکٹرک سامان خرید کر لانے والے، الیکٹریشین کو بھیجا اپنے دکان اپنے مکان میں الیکٹرک سامان لگانے کی خاطر، وہاں جا کر سارا سامان خریدا، سامان ہوا 2000 کا، دکاندار سے بول رہے ہیں 2500 کی بل بناؤ، 3000 کی بل بناؤ، یہ 500 روپے بچا رہا ہے، یہ 1000 روپے بچا رہا ہے، اور وہاں کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا بھی جیسے یہ میرا ریگولر کسٹمر ہے، جیسا بولتا ہے ویسا سننا پڑتا ہے، ورنہ پھر مجھے چھوڑ کے دوسرے دکاندار کے پاس جائے گا اور وہ اس طرح کی بل بنا کر دے گا۔ ایسے فیک بل بنانے والا بھی حرام خور ہے، فیک بل بنوا کر اپنے مالک کو لوٹنے والا بھی حرام خور ہے۔ تم جو کچھ بھی کام کر رہے ہو اس کام کی مزدوری تمہیں مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے، وہ پیمنٹ مل رہا کہ نہیں مل رہا ہے؟ تم نے پینٹ مارنے کی ذمہ داری لی، اس کا روزانہ کا 1000-1500 طے ہو گیا، یا تم نے گتے پہ لیا مکمل 15000 کا معاملہ طے ہو گیا، وہ 15000 سے زائد تم اپنے سامان میں بچا کر جو کچھ بھی جھوٹا بل بنا کر وصول کرو گے وہ حرام میں داخل ہوگا جو اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو۔ یہ بھی تطفیف میں داخل ہے، حرام خوری میں داخل ہے، جسے اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ لوگ سمجھتے یہ ہیں ہم ممبروں پہ بیٹھ کر تہجد پڑھنے پر چہرے پہ نور آئے گا، اشراق پڑھنے پر حج عمرے کا ثواب ملے گا، چاش پڑھنے پر گھر میں روزی میں برکت ہوگی، یہ فضائل بیان کرتے بیٹھیں، اور پھر جو حرام خوریاں اندر سے ہو رہی ہیں ان حرام خوریوں پر لب کشائی بھی نہ کریں، اشارے پر بھی نہ بولیں۔ ہم کسی کے بکے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ہمیں خرید کے لا کے بٹھایا ہو کہ ہم جو بولیں گے وہ آپ کو بولنا ہوگا۔ شریعت کی ترجمانی کرنے کے لیے علماء بیٹھتے ہیں، خدا اور رسول کے احکام بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ لا خوفت لائم، کسی ملامت کرنے والے بے وقوف اور کسی ذلیل اور بدماش قسم کے کمنٹ کرنے والے ذلیل کی باتوں سے ڈر کر اور کمنٹ سے ڈر کر علماء حق گوئی سے باز نہیں آتے ہیں۔ کسی کے تبصرے، تذکرے، کمنٹس کی وجہ سے خوف کھانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ زندگی اور موت کا مالک وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں روزی ہے۔ زندگی جب تک ہے دینا اس کی ذمہ داری ہے، موت جب ہے لینا اس کی ذمہ داری ہے۔ کسی مائے کے لال کے حق میں ذمے میں ایک دانہ نہیں رکھا ہے، کون کیا بگاڑ لے گا؟ تو ہم علماء کے آج مسلم پرسن اللہ کو بدنام کیا جا رہا ہے، جمعیت کو بدنام کیا جا رہا ہے، علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ سماج میں مسلمان سماج کا نوجوان شراب کا عادی کیسے بن گیا، ریپ کرنے والا ہو گیا، برقع پوش خاتون کو کسی
کسی ویران جگہ پر پکڑی مل گئی، اسے لے جا کر ریپ کر دیا، اسے مار دیا، اپنی پراپرٹی کی خاطر بھتیجے کا قتل، چچا کا قتل، بھائی کا قتل، باپ کا قتل کر دیا۔ یہ سارے ظالمانہ سلوک اور رویے مسلمان بدنام کر رہے ہیں، اور پھر الزام لگ رہا ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، جمعیتیں کیا کر رہے ہیں، جماعتیں کیا کر رہی ہیں۔ سنتے کس کے ہو یہ بتاؤ، آخر کس کی بات پر ہم عمل کرنے تیار ہیں؟ کس کی لاٹھی پر سے تو ہم سدھرنے تیار ہیں؟ کس کے جوتے پر سے تو ہم سلیقے پہ کی زندگی گزارنے پہ تیار ہیں؟ کیا اپنے دل کی بات روتے ہوئے سناتے ہوئے ہر جمعہ علماء نہیں سنا رہے ہیں؟ حرام اور حلال کی تمیز علماء نہیں بتا رہے ہیں؟ کتنی جماعتیں نہیں نکل رہے ہیں، بیرون میں اندرون میں کتنے لوگ گھر گھر جا کر ہر ڈور ہر دروازہ کھٹکھٹا کر مسجد لا کر انہیں انسان کی اولاد بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے اصلاح معاشرہ کے جلسے نہیں ہو رہے ہیں؟ کتنے خانقاہوں میں بزرگان دین آنے والے سالکین اور طالبین کی اصلاح و تربیت کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے کون سی مسجد ایسی ہے جس میں جمعہ میں بیان نہ ہوتا ہو، بیان میں حلال حرام کی اخلاق کی بات نہ ہوتی ہو؟ پھر کیوں سماج سدھرنے تیار نہیں ہے؟ ہر نوجوان لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں موبائل، ہر موبائل میں دیکھنے والا 3 4 نہیں 9 گھنٹے آج کا نوجوان موبائل دیکھ رہا ہے۔ گندی فلمیں، بے حیائی کی باتیں، لڑائی جھگڑے، مرڈر کیسز، سارا بلا بدتر ساری گندگی وہاں دیکھ کر خود گندا اور غلیظ اور خبیث بن رہا ہے۔ سدھرنے والوں کی بات آدھا گھنٹہ بھی سننے تیار نہیں ہے، سدھارنے والوں کی بات، تربیت کرنے والوں کی بات 10 منٹ بھی سننے تیار نہیں ہے۔ ڈور جا کر مسجد والی جماعت کے ساتھی مسجد لا کر محنت کرنے والوں کو 5 منٹ 10 منٹ وقت دینے تیار نہیں ہے۔ پھر سماج میں بگاڑ کا الزام کس پر لگایا جا رہا ہے؟ سماج میں بگڑے ہوئے ماں باپ مر گئے، کیا مسلمان سماج کی اولاد یتیم پیدا ہو رہی ہے؟ باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، چچا نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، کوئی سدھارنے والا نہیں ہے۔ یہ سب مطلب پرست ہو گئے۔ ہمیں کیا کرنا چھوڑو، ہمیں کیا کرنا چھوڑو۔ اگر کوئی بک رہا ہے، برس رہا ہے، اپنے دل کا دکھ درد غم بتا رہا ہے، اس وقت صرف علماء ہیں جو بتا رہے ہیں، جو صحیح اور غلط کی تمیز بتا رہے ہیں۔ تطفیف معاشی معاملے میں بھی ہوتی ہے، علمی شعبے میں بھی تطفیف، کمی زیادتی کرنا علمی شعبے میں۔ سرکاری اسکولوں کا حال دیکھ لو، سرکاری کالجوں کا حال دیکھ لو، پڑھانے والے ٹیچر اور پروفیسر کیسے بے ڈھنگے طریقے سے پڑھاتے ہیں، ٹائم پر نہیں آتے، صحیح نہیں پڑھاتے، اور بچوں کو کیا بولتے ہیں؟ پڑھنا ہے ٹیوشن آ جانا۔ الگ سے ٹیوشن، اپنا اسکول کا جو سیلری لے رہا ہے وہ باپ کی جاگیر ہے، وہ حرام کا پیسہ ہے۔ اس واسطے پرائیویٹ اسکولوں کو جو پروموٹ مل رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ سرکاری اسکولوں کے ٹیچر ڈھنگ سے پڑھاتے، سرکاری ہاسپٹلوں میں ڈھنگ سے علاج کرتے، تو پھر اتنے لاکھوں روپے پڑھائی پر، علاج پر مسلمانوں کو دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں لٹانا نہ پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں حکومت کی طرف سے سیلری لے کر کام کرنے والے وہ ذمہ داری سے نہیں کرتے ہیں۔ اور سرکاری اسکولوں اور ہاسپٹلوں اور کالجوں میں اپنی جاب ہے، خود نہیں جائے گا، اپنی جگہ پر کسی دوسرے جونیئر کو بھیج دے گا، اور جو سیلری آئے گی اس میں سے 5-10 ہزار اسے چپکا دے گا، باقی خود رکھ لے کر کسی اور اسکول میں کسی اور کالج میں جاب کرنے جائے گا۔ یہ بھی حرام میں داخل ہے۔ رشوت لے کر پاس کر دینا، انٹر کا ایگزام ہے، 10 کا ایگزام ہے، کوئی اسٹوڈنٹ اتنے 1000 روپے دے دیا اور پاس کر دیا، یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ جسے فیل ہونا تھا اسے فیل ہونا چاہیے، اور جسے پاس ہونا تھا اسے رشوت لے کر یا مذہبی تعصب کی وجہ سے اسے فیل کر دیا، یہ بھی حرام میں داخل ہے۔ ایسے ہی اسکول میں کاہلی کرتے ہوئے ٹیوشن میں چستی دکھانا، اور آج دیکھ لیجئے ہمارے ہی ملک میں بلکہ ہماری ہی ریاست میں سرکاری اسکول میں، سرکاری ہاسپٹل میں، جہاں پر غریب لوگ اپنا وہ علاج کا پیسہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں جتنا خرچ کرنا نہیں کر سکتے، وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ سرکاری ہاسپٹل فلم اسٹوڈیو بن چکا ہے۔ وہاں پر حاملہ عورت بھی ہے، ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہو رہا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر کٹ گیا ہے، وہ سب علاج کے لیے پریشان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سرکاری ہاسپٹل کے ذمہ دار اتنے ظالم جلاد درندے بن گئے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے والوں کو پورا ہاسپٹل حوالے کر دیتے ہیں۔ بیچاری حاملہ عورت تڑپ رہی ہے، کمزور اور بیمار بوڑھا تڑپ رہا ہے، گھنٹوں وہاں پر شوٹنگ نکالی جا رہی ہے۔ باپ کا ہاسپٹل ہے،
दादा का हॉस्पिटल है, माँ की जागीर है। ये पब्लिक प्लेस को ऐसा इस्तेमाल करना जो मरीजों और खिदमत गुजारों के लिए दिया जाने वाला है। हुकूमतें क्या कर रही हैं, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, और सियासी लीडर क्या कर रहे हैं, इन मरीजों का हाल क्या होगा, ये भी तत्फीफ में दाखिल है। अल्लाह कल क़यामत के दिन इस पर पकड़ करेगा। चाहे आज का दिन तुम भूल जाओ कि हमने मरीजों का हक मारकर फिल्म एक्टरों और छक्कों को हमने हवाले किया तो हॉस्पिटल, लेकिन कल क़यामत के दिन आज के दिन का हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। तत्फीफ में यह भी दाखिल है, जिनको मसाइल बताने का हक नहीं है वो मसाइल बताने लगे, जिनको मसाइल बताने का हक नहीं है वो भी मसाइल बता रहे हैं। अब वो निकाह के भी मसाइल, तलाक के भी मसाइल, खुला के भी मसाइल, हलाला के मसाइल, जानता ही नहीं कि हलाला किसे कहते हैं, बकने चला है वीडियो पे आकर, जानता ही नहीं कि मिरास के मसाइल क्या हैं, बकने चला है। और अंग्रेजी बोलना आ गया या कोई और किताब पढ़ लिया तो आदमी समझता है कि मैं बहुत बड़ा माहिर बन गया। बेवकूफ़ी और हिमाकत है। स्पेशलिस्ट हर फील्ड में होते हैं, नाक का, कान का, दिमाग का। दिमाग खराब हो गया, दिमाग के स्पेशलिस्ट के पास जाओ, लेकिन इल्मी मसाइल में दखल अंदाजी ना करो, ये तुम्हारे मेंटल होने की अलामत रहेगी। जरूरत नहीं है जिसको इल्मी मसाइल में दखल देना वो मसाइल बताने लगे। अदालती शोबे में भी तत्फीफ होती है। अदालती शोबे में तत्फीफ, झूठे फैसले कर देना, हक वाले को हक न मिलना, मजलूम को इंसाफ न मिलना, जज रिश्वत लेकर झूठा फैसला कर दे, वकील रिश्वत लेकर बिक जाए, गवाह रिश्वत लेकर झूठी गवाही दे दें, यह भी अदालती तत्फीफ में दाखिल है। जानिबदाराना कानून और बिल पास कर देना। अभी औकाफ का जो मसला हुआ, अदालत के जजों ने जो पास किया, पार्लियामेंट के मेंबरों ने जो पास किया, ये तत्फीफ में दाखिल है। कल क़यामत के दिन अजाब में मुब्तला किया जाएगा जानिबदाराना और झूठे फैसलों की वजह से। रिश्वत लेकर फैसले और झूठी गवाही देने वालों को भी अजाब में मुब्तला किया जाएगा। मुआशरती शोबे में तत्फीफ, इज्जत जिसको देना है उसे इज्जत नहीं दिया। बड़े की इज्जत करना है, बड़े भाई की इज्जत, बड़ी बहन की इज्जत, बाप की इज्जत, चचा मामू खालू की इज्जत, जिनको इज्जत देना है उनसे जुबान दराजी किया, अरे तुरे कहा, गिरेबान पकड़ा, ये भी तत्फीफ में दाखिल है। कल चचा मामू खालू बड़े भाई के साथ बदतमीजी करने पर हिसाब देना पड़ेगा। अहले खान अपनी फैमिली को टाइम देना एक शोहर की, एक बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों को टाइम नहीं दिया, तरबियत बिगड़ गई। बीवी को टाइम नहीं दिया, बीवी बेहया बनकर गैर के साथ चली गई, ये भी तत्फीफ में दाखिल है। कल क़यामत के दिन पकड़ होगी। औलाद की तरबियत से बेनियाज हो जाना, हत्ता कि आज देख लें जिन औरतों को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, अकेले जाना नहीं चाहिए, और अनटाइम नहीं निकलना चाहिए, वो बाहर निकल रही हैं, बेवक्त निकल रही हैं, अकेले जा रही हैं, जिना हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, और जो कुछ भी ये निकल रही वो भी मुजरिम है, और जो उनके साथ हो रहा है और कर रहे हैं वो भी मुजरिम है। ये हमारे समाज का हाल है। इस्लामी तालीम और तरबियत सीखो। जितना सुकून इस्लामी तालीमात में है वो किसी और मजहब में नहीं है। आज हम सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं, गलतियां हर शोबे के इंसान में हो सकती हैं। हम मौलवी बिरादरी में भी गलतियां हो सकती हैं। हम में भी बाज़ वो लोग होंगे जो हराम खा रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे। पाक तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है, सहाबा की ज़ात है, उसके अलावा कोई भी गलत हो सकता है। उसके बावजूद भी अक्सर समाज का वो तबका, उलमा बिरादरी का, कम तनख्वाहों पर ज़िंदगी गुजारता है, कोर्ट कचहरियों में नहीं है, लड़ाई झगड़ों में नहीं है, कर्ज़ों में नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनके पास इस्लामी तालीमात हैं, उनके पास इस्लामी तालीमात हैं। हम अगर किसी हरामखोर को देख लिए हों, उसकी वजह से पूरे उलमा पर उंगली उठाएं, ये हमारी बेवकूफ़ी है। तुम्हारी नज़र गलत है। तुम वैसे अच्छे लोगों को भी देखो जो सुकून से जी रहे हैं, जो मज़े से जी रहे हैं, जो इज्जत से जी रहे हैं। अच्छे इंसान अच्छों को देखते हैं, बुरे इंसान बुरों को देखते हैं। तो हमारी अच्छाई है कि हम अच्छों को देखकर उनको फॉलो करने लगें। मुआशरती शोबे में तत्फीफ, इबादात के शोबे में तत्फीफ, ज़कात वक्त पर अदा न करना, हिसाब लगाकर ज़कात न देना, नमाज में कोताही करना, जमात के साथ नमाज न पढ़ना, अमानत में खियानत करना, मस्जिद के फंड में घोटाला करना, औकाफ की ज़मीनें लुटेरों के हवाले कर देना। औकाफ में जितने लोग बैठे हैं वो अगर
کسی کے دباؤ میں آ کر زمینیں کسی کے بھی حوالے کیے ہیں، وہ بھی حرام میں داخل ہیں، کل حساب دینا پڑے گا۔ اپنی جاب چھوڑنا تو چھوڑ دو، لیکن حرام خوروں کی طرفداری ہرگز نہ کرو۔ سیاسی لیڈروں نے ان پر دباؤ ڈال کر زمینیں قبضہ کی ہیں، وہ سیاسی لیڈر بھی حرام خور ہیں، انہیں بھی اپنی حرام خوری کا حساب دینا پڑے گا۔ تطفیف ہر شعبے میں ہو سکتا ہے، معاملات کے شعبے میں تطفیف، وراثت جس کا حق ہے انہیں وراثت نہ دینا، وراثت کی خاطر کسی کا قتل اور مرڈر کر دینا، بہنوں کو بھائیوں کو ٹائم پر وراثت نہ دینا، جتنا دیر سے وراثت دو گے اتنے دیر سے جتنا جو بھی اپنے باپ کی پراپرٹی سے تم اکیلے کما کر کھاؤ گے یہ سب حرام میں داخل ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سب تطفیف کی شکلیں ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون کس میں مبتلا ہے، کون سا حرام میری نسل میں آ گیا جس کی وجہ سے اولاد نافرمان بن گئی، میری زندگی کا سکون چھن گیا، اس سے توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے، اللہ معاف کریں گے، حقدار کا حق واپس کر دے، اللہ برکت کے دروازے کھول دیں گے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ دنیا کتنے ہزار سالوں سے بنی ہے، آج تک اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئی، اناج اگ رہا ہے، بارش برس رہا ہے، نوالے مل رہے ہیں، لقمے ہضم ہو رہے ہیں، یہ دیتے ہوئے اللہ نے کبھی قحط سالی کی شکایت نہیں کی ہے۔ اب میرے خزانے میں آنگ کم ہو گئے، اب یہاں سے پیدا ہونے والی اولاد اندھی پیدا ہوگی، میرے خزانے میں ناک کم ہو گئے، آج سے پیدا ہونے والی اولاد بغیر ناک کے پیدا ہوگی۔ ایسے آج تک اللہ کے خزانوں کی شکایت نہیں آئی۔ حرام سے توبہ کریں، حلال کے 10 راستے 100 راستے اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ انسان کو اس بات کی تمیز بھی نہیں ہوگی کہ وہ کیا لے رہا ہے، کیا کما رہا ہے، وہ کہاں سے پیسہ کما رہا ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ میں جو کما کے گھر لا رہا ہوں صبح سے شام تک، یہ میں حلال کمایا کہ حرام کمایا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کسی مفتی صاحب سے نہیں پوچھا، کسی مولانا سے نہیں پوچھا میری جاب یہ ہے حلال ہے کہ حرام ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے حلال ہے کہ حرام ہے، میرا بزنس یہ ہے حلال ہے کہ حرام ہے، پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اب تو حال یہ ہے بہت سے وہ لوگ جو حرام کماتے 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 بڑے حرام خور بن گئے، اب وہ کرتے کیا ہیں، مہینے میں 6 مہینے میں سال میں علماء کو، ائمہ کو، حافظ صاحب کو، مفتی صاحب کو ہدیہ بھیج کر سمجھتے ہیں کہ میرا پورا حرام حلال ہو گیا۔ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صدقہ خیرات کر دو تھوڑا نکال کر، پورا حرام حلال ہو گیا۔ یہ پیشاب کو کتنا بھی فلٹر کر لو وہ بسلری واٹر نہیں بن سکتا، وہ پیشاب کا پیشاب ہی رہے گا۔ اس واسطے اللہ نے زکوٰۃ حلال مال میں واجب کی ہے، حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ عبادت ہے، عبادت حلال جگہ پر ہوتی ہے، حرام جگہ پر عبادت نہیں ہوتی ہے۔ نکاح سے ہونے والی اولاد وہ اپنی اولاد کہلاتی ہے، زنا سے ہونے والی اولاد وہ حرامی کہلاتی ہے۔ پروسیس ایک ہی ہے لیکن نکاح اور زنا کا فرق ہو جاتا ہے، کمانا ایک ہی ہے، پروسیس ہے، لیکن حلال اور حرام کا فرق ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امن الحلال ام من الحرام، کمانے والے کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2059، اور ایک حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2581۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، صحابہ سے جانتے ہو کہ میری امت کا بھکاری کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ ہمارے نزدیک بھکاری وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹکا نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد کپڑے نہیں ہے، ہم اسے بھکاری سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان المفلس من امتی، میری امت کا غریب فقیر بھکاری وہ ہے من یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا اللہ کے دربار میں، بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نمازیں بھی بہت ہیں، روزے بھی بہت ہیں، زکوٰۃ بھی بہت ہیں۔ یہاں ڈرنا ہے عبادت گزاروں کو، حج پہ حج ہے، روزے پہ روزے ہیں، داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ سب ہے، دین کے تقاضے بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، علم بھی ہے، للہیت بھی ہے، سب کچھ ہے،
عبادت گزاروں کا یہ منظر ہے، تو جو عبادت میں بھی پیدل ہیں ان کا عالم کیا ہوگا آپ دیکھ لیجئے، ان کا حال کیا ہوگا سوچ لیجئے۔ یہ اتنی عبادتیں ہیں، وقیاتی قد شتم ھذا، لیکن کیا ہوا؟ کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے گندے اور غلط کمنٹس کیے ہیں۔ آج کی غیبت کی شکل میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی بھی عالم اور مفتی کے بیان پر نامناسب اور گندے اور گھٹیا کمنٹس کرنا وقد شتم ھذا میں داخل ہے، کہ وہ گالی دیا ہوگا کسی کو۔ کیا حق بنتا ہے تمہیں گالی دینے کا؟ نوکر نے کچھ ٹائم میں لیٹ کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، سیلری کٹ کر لو، لیکن ماں بہن کی گالی دینے کا کیا حق بنتا ہے؟ ایسے اونر جو عبادت گزار ہیں، وقذف ھذا، کسی پر الزام لگایا، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عالم نہیں ہے، جاہل ہے، پیسے کے لیے بول رہا ہے، شہرت کے لیے بول رہا ہے، یہ تم الزام اور تہمت لگا رہے ہو۔ وقذف ھذا، اکل مال ھذا، کسی کا مال ہڑپ کر کے کھایا، قبضہ کر لیا، بہن کی وراثت مار لیا، پڑوسی کی زمین قبضہ کر لیا۔ وسفک دم ھذا، کسی کا مرڈر کر دیا، خون بہا دیا۔ وضرب ھذا، کسی کو ناحق ہاتھ اٹھا کے مار دیا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فیعطی من حسناتہ، اب اس نمازی، حاجی، روزے دار، عبادت گزار، تہجد گزار، اللہ والا، قربانیوں والا، تقاضے والا، سب کھڑے ہو جاؤ یہاں پر، نیکیاں نکالتے جاؤ ان کے نام اعمال سے۔ اس کو گالی دیا ہے، گالی کے بدلے اتنی نیکیاں دے دو۔ اس کی زمین ہڑپا ہے، اس کے بدلے یہ نیکیاں دے دو۔ اس کی غیبت کیا ہے، یہ نیکیاں دے دو۔ اس کے یوٹیوب چینل پر غلط کمنٹس کیا ہے، یہ نیکیاں دے دو۔ یہ سارے حوالے کرو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ساری نیکیاں ختم، لیکن ابھی حقدار باقی ہیں۔ کس کس کے حق اپنے ذمے لیا ہے؟ تو ہوگا کیا؟ اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، ان سب کی غلطیاں اٹھاؤ، ان سب کی گناہ اٹھاؤ، گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالو۔ نیکیاں ختم ہو گئی، اب سارے حقداروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کے بعد اس حاجی صاحب، نمازی صاحب، روزے دار صاحب، ان قربانیوں والے صاحب، یہ سارے صاحب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ وہ منظر کتنا خطرناک ہوگا، اس وقت کی انسان کی فیلنگ کتنی ڈرا دینے والی ہوگی۔ میں نے اتنی عبادتیں کی، یہ نمازیں پڑھا، یہ صدقے خیرات کیا، یہ قربانیاں دیا، یہ تقاضوں پہ چلا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ آج پتہ چلا کسی کو گالی دے دینا تھا، آج پتہ چلا کسی عالم اور حافظ پر انگلی نہیں اٹھانا تھا، آج پتہ چلا بہن کی وراثت دے دینا تھا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس منظر سے بچو۔ نیکیاں، عبادت کرنا ضروری ہے، عبادت کو بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے، اور عبادت غارت ہوتی ہے بندوں کے حق مارنے سے۔ اس واسطے کسی کا حق اپنے ذمے نہ رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، لم يتقرب الی المتقربین بمثل الورع والزہد، موسیٰ میں اپنا ولی اسی کو بناتا ہوں جو حلال حرام کی تمیز کے ساتھ متقی اور پرہیزگار بن کے جیتا ہے، میں اسے اپنا ولی اور دوست بناتا ہوں۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے تقوی پرہیزگاری ضروری ہے۔ تقوی پرہیزگاری تہجد پڑھنے کا نام نہیں ہے، تسبیح کے من کے آگے پیچھے کرنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی پرہیزگاری کسی کا ناحق کھانے سے بچنا، یہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں، طواف کرنے کے بعد سنت ہے زمزم کا پانی پینا۔ اب تو نل لگ گئے، نل سے گلاس لے کر پیتے ہیں۔ اس زمانے میں کنواں تھا، کنویں میں رسی ڈول ڈال کر نکال کے پینا تھا۔ تو ہر قافلے والا اپنے ساتھ اپنی رسی اور ڈول ساتھ میں رکھتا، کنویں کے پاس آتا، سینچ لیتا اور پانی پی کے نکل لیتا۔ ابراہیم بن ادھم طواف سے فارغ ہونے کے بعد زمزم کا پانی پیے بغیر آگے بڑھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو سنت ہے طواف کے بعد زمزم پینا، آپ زمزم پیے بغیر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ لو کان علی دلو لشربت، اگر میرے پاس بھی رسی اور ڈول ہوتا تو میں بھی زمزم پیتا، لیکن میرے پاس رسی اور ڈول نہیں ہے تو اس واسطے میں نہیں پی رہا ہوں۔ اب عاجز یہ کہہ رہا ہے، اس وقت کیوں انہوں نے نہیں مانگا؟ زبان حال سے گویا کہ انہوں نے فرمایا، بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے میں رسی اور ڈول مانگوں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔
اور کسی اور سے رسی اور ڈول مانگے بغیر ایسے ہی لے کر سینچ لوں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ نہ شریعت کے خلاف کروں گا، نہ تقوی کے خلاف کروں گا، زمزم پینا چھوڑ دوں گا، چونکہ میری حیثیت نہیں ہے، اس لیے آگے بڑھ گئے۔ اب تو حج اور عمرے سے آنے والے جب منع کیا گیا کہ زمزم 5 لیٹر سے زائد نہ لے جاؤ، اس میں گھسا کے رکھو، اس میں لپیٹ کے رکھو، اس میں دھوکہ دے کے لا لو، یہ سب چیزیں، یہ عمرے سے واپس آ رہے ہو، اللہ کے گھر سے واپس آ رہے ہو، قانون فالو کرنا یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ کسی بھی مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لو، اگر یہ شریعت اور دین سخت لگ رہا ہو، شریعت کا حکم کیا ہے، دین اور شریعت کیا سکھلاتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت سے لوگ نماز کو آئیں گے، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو صرف چپل چرانے کے لیے آئیں گے۔ 3-4 جگہ ان کی جمعہ کی نماز ہوتی ہے، یہاں سے اچھی جوڑی چرایا، وہاں سے اچھی جوڑی چرایا، 3-4 جمعے پہلے اپنے فرزند کے یہاں بیٹھے، ان کے چپل چوری ہو گئے، بیچارہ رونے لگا، نئے چپل پہن کے آیا۔ کتنے لوگ ہیں جو چوری چپل چرانے کے لیے آتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو حمام اور باتھ روم میں اپنے چپل پہنے بغیر دوسرے کے چپل پہن کے جاتے ہیں، پوچھا، اجازت لیا۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں گاڑی پارک کی ہوئی ہے، ان کی گاڑی پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، جتنی دیر بیٹھ کر دوسرے کی گاڑی پہ بات کرو گے گناہ لکھا جائے گا۔ اس کی اجازت سے بیٹھے ہو، سائیڈ اسٹینڈ رہتا ہے بعض کی گاڑیوں پر، اس پہ بیٹھ جاتے ہو، سائیڈ اسٹینڈ وہ جھک جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یہ کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا دین ہے، جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرو، دوسرا تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، اتنے متقی پرہیزگار تھے، اتنے متقی پرہیزگار تھے، ان کے سامنے اگر حرام کی کمائی نہیں، ڈاؤٹ والی کمائی کا بھی کچھ کھانا، روٹی، سالن لا کر رکھا جاتا، بتایا بھی نہیں جاتا کہ کون سے پیسے سے کما کے لایا ہے، ہاتھ بڑھانے کے لیے جاتے تو انگلیاں کانپنا شروع ہو جاتی، اس سے وہ سمجھ جاتے کہ یہ جو رکھا ہوا ہے حرام کا نہیں، یہ ڈاؤٹ کا ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ بعض بندوں کو حرام سے ایسے بچاتے ہیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ایک بار 3 مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا، سب ساتھی کھانا شروع کر لیے، ان سے کہہ رہے ہیں بھی آپ بھی شروع کرو، یہ ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھانا چاہ رہے لیکن ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو جو ان کا مرید تھا وہ کہنے لگا، ان یدہ لا تمتد الی طعام فیہ شبہۃ، میرے شیخ اور مرشد کا ہاتھ ایسے کھانے کی طرف نہیں اٹھتا جس کھانے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ آپ کے شہر کے نامپلی کے یوسفین درگاہ کے جو 2 بزرگ گزرے ہیں یوسفین نام کے، ان کے بارے میں لکھا ہے محبوب ذی المنن فی تاریخ دکن، دکن کے اولیاء کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی، ان کے مریدین جب ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو ان کے گھوڑوں کے لیے گھاس بھی لاتے تھے کہ ہمارے شیخ کے گھوڑا گاڑی سے آیا جایا کرتے تھے، تو شیخ کے لیے یوسفین درگاہ کے بزرگوں کے لیے مریدین گھاس لا کر دیا کرتے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں ان یوسفین درگاہ کے بزرگوں کا گھوڑا اس مرید کے گھاس کو منہ نہیں لگاتا جو ڈاؤٹ کی کمائی سے اپنا چارہ لے کے آیا ہو۔ ان بزرگوں کے جانوروں کا یہ اثر ہوگا تو ان بزرگوں کا تقوی کتنا ہوگا۔ ہم ان بزرگوں کی مزاروں پہ جا کے بدعات، رسومات، چادر، فاتحہ، سجدہ، کیا کیا مصیبتیں کر رہے ہیں، ان کا تقوی اپنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کی پاکیزگی اپنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ زندگیاں پڑے ہوتے بزرگوں کے، اولیاء کے، تب یہ دعویٰ کر سکتے کہ اولیاء کا دامن تھامے رہو نہ چھوڑو۔ پڑا نہیں کسی ولی کی زندگی، ان کے نام پر پیٹ پال رہا ہے۔ بزرگان دین اکابر دیوبند کو دیکھیں، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند کے ایک بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، بچپن سے ولی صفت پیدا ہوئے، ڈاؤٹ اور مشتبہ چیز کی طرف اگر ہاتھ بڑھ جاتا، کھانا کھا بھی لیتے، فوراً 2-4 منٹ کے بعد الٹی ہو جاتی۔ ان کا معدہ ڈاؤٹ والی کمائی کو قبول ہی نہیں کرتا، اتنا اللہ نے انہیں متقی بنایا تھا۔ انہیں دعوت دینے کے لیے لوگ ڈرتے تھے، پتہ نہیں ہمارا کھانا کھانے کے بعد الٹی ہو گئی تو ہماری کمائی حرام کی ہے، سارے معاشرے میں ہمیں بدنام ہو جائیں گے، لوگ دعوت دینے کے لیے ڈرتے تھے۔ ایسے متقی پرہیزگار بزرگ تھے۔ مولانا مظفر حسین صاحب کے بارے میں لکھا ہے، زمانے طالب علمی میں بازار میں جب پڑھتے تھے تو
مدرسے سے روٹی ملتی، سالن نہیں ملتا تھا. اب سالن ہوٹل سے خرید کے کھانا، لیکن پوری زندگی جب تک وہ مدرسے میں پڑھتے رہے ہوٹل کا سالن کبھی نہیں کھایا، سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کے کھا لیتے. پوچھا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بتایا سالن ہوٹل میں جو سالن میں املی اور آم کھٹائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آم شریعت کے اصولوں کے مطابق خریدا بیچا نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کھٹائی کی وجہ سے میں وہ سالن استعمال نہیں کرتا ہوں جو شریعت کے اصول کے مطابق خریدا اور بیچا نہیں گیا ہے. اب تو زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ کا، جیسا لوٹنا ہے لوٹ کے کھا لو، کون پوچھنے والا ہے؟ اس لحاظ سے چل رہا ہے. دسترخوان سامنے آیا، ہر چائے در گھسیٹ، آم ہو یا کبیٹ، جو آیا کھا کے چلتے رہو. آم ہو، کبیٹ ہو، نرم ہو، گرم ہو، میٹھا ہو، کڑوا ہو، سب ہو، پہلے کھا لو اور نکل لو. دعوتوں میں بن بلائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا چور اور ڈاکو ہے بن بلائے کسی کی دعوت میں گھس کے آنے والا. لوگ 500 لوگوں کا ٹارگٹ بنائیں گے تو 550 بڑھائیں گے. کیوں؟ 50 وہ ہوتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، بغیر بلائے کے آ جاتے ہیں. اور یہ چور کبھی کبھار اصل دعوت جن کو دی گئی ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں، تو لڑکی والے بدنام، لڑکے والے بدنام، اتنا بنائے تھے اتنا ہو گیا، اصل لوگوں کو کم پڑ گیا، اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہ نوالے کھانے والے حرام خور کہلائیں گے، حلال ان کے پیٹ میں نہیں اتر رہا ہے. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ان کے 3 شاگرد بڑے متقی پرہیزگار گزرے ہیں. نمبر 1 مولانا مظفر حسین صاحب، نمبر 2 شاہ عبد الغنی صاحب، نمبر 3 نواب قطب الدین صاحب. یہ 3 بڑے اللہ والے بزرگ ان شاہ محمد اسحاق دہلوی کے شاگرد ہیں. نواب صاحب بڑے مالدار تھے. ایک دن دہلی میں اپنے استاذ کو دعوت دیا اور محلے کے بڑے بڑے نمائندہ لوگوں کو بھی دعوت دیا. اپنے کلاس میٹ مولانا مظفر حسین صاحب کو بھی دعوت دیا. تو مولانا نے کہا میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا. حالانکہ یہ 3 متقی پرہیزگار لوگ ہیں. استاذ نے دعوت قبول کر لی، شاگرد دعوت قبول نہیں کر رہا ہے. تو انہوں نے اپنے استاذ سے شکایت کی، میری دعوت آپ کا شاگرد قبول نہیں کر رہا، میرا کلاس میٹ ہے، میرے مال پہ شک کر رہا ہے. تو استاذ نے فون کر کے ڈانٹا، خط لکھ کے ڈانٹا، تم اپنے آپ کو اتنا متقی پرہیزگار سمجھتے ہو، اپنے دوست کی کمائی پہ ڈاؤٹ کرتے ہو. تو پھر شاگرد نے استاذ کو خط لکھا، حضرت مجھے ان کی کمائی پہ ڈاؤٹ نہیں ہے، اصل مسئلہ جب آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے تو آنے جانے کے لیے گھوڑا گاڑی، خادم، مہمان، نواب کی اولاد ہے، خوب خرچ کرے گا، محلے کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دیا ہے، خوب لٹائے گا. لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اس کے ذمے لوگوں کا قرضہ ہے، اس کے ذمے لوگوں کا قرضہ ہے. اب ان قرض داروں کا قرض دیے بغیر قرض خواہوں کا میری اور آپ کی دعوت کر رہا ہے. تو قرض خواہ جن کو پیسہ ملنا ہے وہ لوگ کہیں گے کیسے علماء ہیں، کیسے دیندار ہیں، کیسے مفتیان اکرام ہیں، وہ قرضہ دینا باقی اس کی دعوتیں کھا رہے ہیں، ہمارے پیسے نہیں مل رہے ہیں. اس واسطے یہ دعوت کو میں مکروہ سمجھتا ہوں، اس واسطے میں قبول نہیں کروں گا. استاذ کو جب شاگرد نے بات سنائی تو استاذ نے کہا اپنے اس دعوت دینے والے شاگرد کو، نواب صاحب مجھے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں ہے، پہلے قرض داروں کا، قرض خواہوں کا قرض ادا کرو. آج دیکھ لیجئے دعوتوں پہ دعوت، بریانیوں پہ بریانی، کس کی کھا رہا ہے؟ قرضہ ہے، دوسروں کا لوٹ کے کھلا رہا ہے. انکار نہیں کرے گا، کیوں؟ دل ٹوٹ جائے گا. ارے شریعت چھوٹ رہی ہے، ایسے موقعوں پر دل کی کیا حیثیت ہے؟ خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ایسے موقعوں پہ جن بیواؤں کا لوٹا ہے، جن کمزوروں، یتیموں، غریبوں کا لوٹا ہے، جن مزدوروں کا حق دینا باقی ہے، اور تمہیں کھلائے جا رہا ہے اور اس قبول کیے جا رہے ہو. لوگوں نے صرف سنا ہے. ہم یہی کہتے ہیں فضائل سنو گے اور مسائل نہیں سنو گے تو کبھی حلال حرام کی تمیز پیدا نہیں ہوگی. فضائل سننے والوں کو چاہیے کہ مسائل بھی پورے سنیں. کون سی دعوت قبول کرنا سنت ہے اور کون سی دعوت قبول کرنا حرام اور ناجائز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقوی، پرہیزگاری کا عالم کیا تھا. حضرت کے خلیفہ، تربیت بڑی کڑک ہوتی تھی، ہر چھوٹی بات پر ڈانٹ ڈانٹ کے تنبیہ کی جاتی تھی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، 100 غلطیوں میں اس کے اندر 99 غلطیاں ہوں، ایک اچھائی ہو، میں 99 غلطیوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کی ایک اچھائی کی وجہ سے اکرام کرتا ہوں. مجھے اس کی غلطیوں سے کیا لینا دینا، مجھ سے ملنے آیا ہے اچھائی سے ملوں گا. لیکن کوئی میرے پاس تربیت کے لیے آیا، خود کو سدھارنے کے لیے آیا، اس کے اندر 99 اچھائیاں ہیں لیکن ایک غلطی ہے، میں اس ایک غلطی کے پیچھے پڑ جاؤں گا. ڈاکٹر ہے،
تم پورے ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، لیکن تمہیں کڈنی میں درد ہو رہا ہے، آنکھ میں درد ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر بیٹھ کے ماشاءاللہ آپ کے چیسٹ کیسا ہے، آپ کے سکس پیکس کیسے ہیں، آپ کا شولڈر کیسا ہے، آپ کے فلاں کیسا ہے. ڈاکٹر ہے کہ پاگل ہے؟ ارے مجھے آنکھ میں درد ہے یہ دیکھو نا صاحب آپ پہلے. تو ایسے ہی مشائخ اور بزرگان دین جو غلطی ہے اس کی اصلاح کیا کرتے تھے. ان کے خلیفہ جنہیں اپنا نائب بنا دیا ان کے مریدین ہیں، ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ہو رہے ہیں. ایک بار اپنے شیخ حضرت تھانوی سے ملنے کے لیے اپنے ساتھ بچے کو بھی لے کے آئے. سلام دعا خیریت کے بعد پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں. کیا عمر ہے؟ 13 سال ہے. آتے ہوئے اس کی ٹکٹ لیا ہے؟ ہاں لیا ہوں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ آف ٹکٹ لیا کہ فل ٹکٹ لیا؟ نہیں آف ٹکٹ لیا ہوں. کیوں؟ اس کی عمر کیا ہے؟ 13 سال کی عمر ہے. ارے 12 سال سے تو فل ٹکٹ شروع ہو جاتا ہے، تم نے آف ٹکٹ کیوں لیا؟ کہنے لگا نہیں 12 سال تو ہے لیکن دکھنے 13 سال تو ہے لیکن دکھنے میں 12 سال کا ہی دکھتا ہے، اس واسطے میں نے آف ٹکٹ لے لیا. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا خلیفہ بزرگ جن کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں، تہجد گزار ہے، قرآن کا تلاوت کرنے والا عالم ہے، پھر بھی کیا فرمایا؟ تم شیخ بننے کے قابل نہیں ہو، لگتا ہے تمہیں تصوف اور سلوک کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، خلافت واپس لیتا ہوں، تم خلیفہ نہیں ہو. کس بات پر؟ اپنے بیٹے کا فل ٹکٹ لینے کے بجائے آف ٹکٹ لینے پر. یہ تربیت ہوتی ہے بزرگوں کے پاس. اب ان علماء کو بعض پاگل کہتے ہیں کہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دنیا دار ہے، فلاں ہے. پڑھے تو ہوتے اپنے کو اور اپنے پرایوں کو، پڑھائی نہیں ہے کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کون بزرگ بن سکتا ہے. خود ان کے تقوی کا عالم یہ ہے. ایک بار ٹرین سے کسی اپنے گاؤں جانا تھا، تھانہ بھون یا کانپور، تو اسٹیشن پر وزن تولنے کا بھی ترازو رہتا ہے کہ آدمی اتنے وزن لے جا سکتا ہے، اتنا نہیں لے جا سکتا. اسٹیشن ماسٹر کے پاس گئے وزن تلوانے کے لیے، تو گارڈ انہیں جانتا تھا. اس نے کہا کہ حضرت تولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، آپ چلے جائیے. تو حضرت نے فرمایا آپ کہاں تک ہیں؟ اگلے اسٹیشن تک رہوں گا، اس کے بعد میرا ایک دوست آئے گا، میں اسے بول دوں گا کہ سامان کے بارے میں نہیں پوچھنا، وہ آگے تک چھوڑ دے گا. اس کے بعد اور ایک دوست آئے گا، میں اسے بھی بول دوں گا. تو حضرت نے فرمایا پھر اس کے بعد تو ٹرین ختم ہے، اس کے بعد آگے ٹرین نہیں جائے گی. تو حضرت تھانوی نے فرمایا مجھے اس کے بعد بھی جانا ہے. وہ کہنے لگا حضرت ٹرین نہیں جائے گی. تو حضرت نے فرمایا مجھے اس کے بعد بھی جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے قیامت کے دن کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. تم ٹرین کے ملازم ہو، مالک نہیں ہو، مالک گورنمنٹ ہے. تم یہاں نوکری کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، تمہیں کسی کو کنسیشن دینے کا حق نہیں ہے. سامان تولو، جو بل بنتا ہے وہ دو، میں اس کا پیسہ ادا کروں گا. یہ تقوی پرہیزگاری. آج حکومت ظالم ہے، حکومت درندہ صفت ہے، ظالم حکمران ہے. کرنٹ چوری کا لے لو، کرنٹ فلاں کا لے لو، کمپنی چلا لو، گھر چلا لو، دکان چلا لو، فلاں. ظالم حکومت سے بھی کرنٹ چوری کرنا جائز نہیں ہو جائے گا. یہ کب کی بات چل رہی ہے؟ جبکہ یہاں پر انگریز حکومت ہے، انگریزوں سے جنگیں چل رہی ہیں، انگریز کو مار بھگانے کی کوششیں چل رہی ہیں، لیکن انگریز کی گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں اسے فالو کیا جا رہا ہے. مسجد میں آتے، وضو بناتے، اب جیسے نل ہیں ویسے نل نہیں تھے، لوٹا لے کر وضو بنانا ہوتا. لوٹے سے وضو بنانے کے بعد پاؤ لوٹا، آدھا لوٹا، کچھ بھی پانی بچ گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر پھینک کے چلے گئے. حضرت کا معمول یہ تھا، مسجد کا پانی یہ وقف کا مال ہے، اوقاف کا مال ہے، جتنا بچ گیا لے جا کے واپس ٹونٹی میں ڈال کے آتے کہ یہ دوسرے کے استعمال میں آئے گا، مجھے پھینکنے کا کیا اختیار ہے؟ مجھے مسجد کا پانی صرف وضو بنانے کے لیے ہے، پھینکنے کی خاطر نہیں ہے. یہ تقوی کا عالم تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد 4 نکاح کیے تھے. حضرت تھانوی کے والد کے 4 شادیاں تھیں. اب اس زمانے میں میرے باپ نے میری ماں کو مہر دیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسے بیٹھے بیٹھے ڈاؤٹ پیدا ہو گیا. باپ انتقال ہو کے کئی سال ہو گئے، پھر خیال آیا کہ میرے والد نے اگر مہر نہ دیا ہو میرے ماں کا تو پھر وہ وراثت جو دوسروں کو ملنا چاہیے وہ میرے حصے میں آ گئی. بیٹھ کر حساب لگایا کہ وراثت میں میرا کتنا اس طرح حصہ بن سکتا ہے اور کتنا دوسروں کا ہو سکتا ہے. پتہ چلا 14 روپے زائد میرے وراثت کے حصے میں آ گئے ہیں. یہ 14 روپے دوسرے وارثوں کے ہیں. اب یہ دوسرے وارثین کہاں ہیں؟ ایک مدینہ منورہ میں ہے، ایک مکے میں ہے، ایک لاہور میں ہے، ایک کراچی میں ہے، ایک ممبئی میں ہے، سب الگ الگ جگہوں پہ ہیں.
سب کو خط لکھا، حساب دیا اور کہا کہ آپ کے وراثت کے پیسے میرے پاس رہ گئے ہیں، یہ 8 آنے آپ کو بھیجا رہا ہوں، یہ 4 آنے آپ کو بھیجا رہا ہوں، یہ 10 پیسے آپ کو بھیجا رہا ہوں۔ 1 سال لگے وہ 14 روپے پورے وارثوں کو پہنچانے میں، لیکن 14 کے 14 روپے پورے وارثوں کو پہنچایا اور مطمئن ہو گئے اب میری کمائی میں 1 پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، لوگ ہنسیں گے، 4 آنے بھیجا رہے ہیں، 8 آنے بھیجا رہے ہیں، 5 پیسے بھیجا رہے ہیں، ارے حق والے کا حق جتنا بھی ہو دے دو، معاف کروا لینے کی تدبیر نہ کرو۔ نہیں ہماری بہن ہے معاف کر دے گی، چھوٹا بھائی ہے معاف کر دے گا، بڑی بہن ہے معاف کر دے گی، معاف کروا لینے کی تدبیریں نہیں، حقدار کو حق دے دو، تب پتہ چلے گا کتنی محبت ہے، معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آپ کے ہی تربیت یافتہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کرنے کے لیے آئے، جنرل ٹکٹ لیا، داخل ہوئے تو دیکھا پورا بھرا ہوا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اتر گئے، سلیپر کلاس میں چڑھ گئے، یہ سوچ کر کہ ٹی ٹی ملے گا تو اسے چالان کٹا کر وہ ٹکٹ لے لوں گا، چالان بھی گورنمنٹ کو پہنچتا ہے، اتر گئے۔ جب پورا سفر ہو گیا ٹی ٹی نہیں آیا تو جہاں جانا تھا وہاں اتر کر اسٹیشن کے پاس ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے، ٹکٹ ماسٹر سے پوچھا کہ جنرل اور سلیپر کلاس کی ٹکٹ کا فرق کتنا رہتا ہے، جتنا فرق بنتا ہے وہ ٹکٹ خریدا، خرید کر اسی کے سامنے پھاڑ دیا، پھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ اندر سے نکل کے آیا، انگریز میرے سامنے ٹکٹ پھاڑا ہے، کیوں پھاڑے صاحب، جب ٹکٹ لیے تو جانا چاہیے تھا آپ کو، آپ کیوں پھاڑے؟ تو کہنے لگے کہ میں وہاں سے جنرل ٹکٹ لے کے چڑھ گیا تھا، سلیپر کلاس میں آ گیا، میرے لیے جائز نہیں تھا، اس واسطے گورنمنٹ کا اتنا پیسہ میرے پاس رہ گیا ہے اور وہ میں ٹکٹ لے کر پھاڑ کر گورنمنٹ کو پیسہ پہنچا دیا ہوں، اس لیے میں ٹکٹ پھاڑا ہوں۔ انگریز بھی حیران رہ گیا کہ ہم سے ایک طرف تو جنگ چل رہی ہے مسلمانوں کی، ملک چھوڑو بھارت چھوڑو کی، اور ادھر ہمارے ایک ایک پائی کے حساب میں تقویٰ و پرہیزگاری دکھا رہے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں ان بزرگان دین کا جو تقویٰ تھا وہ پیدا ہو جائے، بخدا اللہ کی قسم آج جو ظالمانہ فیصلے مسلمانوں کے حق میں ہو رہے ہیں یہ سارے ظالم ایک ایک کر کے دفن ہوتے جائیں گے جب مسلمانوں کے اندر وہ تقویٰ پیدا ہوگا۔ انگریز جب یہ ملک چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے تو اس ملک کے درندے اور ظالم اور جلاد بھی مر سکتے ہیں، اللہ انہیں موت کے گھاٹ اتارے گا، فرعون اور قارون کی طرح دفن کر دے گا جب ہمارے مسلمانوں میں بھی ان کے بزرگوں اور اسلاف کا تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اس تقوی کے بغیر ہم دھرنے نکالیں، فلاں کریں، ہم گالیاں دیں، کمنٹس کریں، کچھ بھی کریں، جب تک خود نہیں بدلیں گے اللہ ملک کے حالات بدلنے کے فیصلے نہیں لائیں گے۔ ان بزرگوں کی ذمہ کے حالات دیکھیں، ملازمین کے لیے سبق ہے۔ حضرت مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کون بزرگ ہیں؟ مظاہر العلوم سہارنپور کا جو مدرسہ جس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھے ہیں، حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پڑھائے ہیں، حضرت جی الیاس صاحب کے استاد اور شیخ ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین وہاں پڑھائے اور پڑھے ہیں۔ وہ مدرسہ جن کے نام پر ہے مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا سبق پڑھانے کے درمیان اگر کوئی دوست کوئی ملاقاتی جاننے والا آ جاتا تو اپنا قلم کاغذ نکال کر لکھ لیتے، فلاں ٹائم پر مدرسے کے ٹائم میں میں نے 5 منٹ اپنا ذاتی کام کیا ہے، فلاں ٹائم پہ آدھا گھنٹہ میں نے اپنا پرسنل کام کیا ہے۔ مہینہ ہونے کے بعد دفتر میں آ کر پورے مہینے کے گھنٹوں کا حساب لگا کر جو ان کی سیلری تھی وہ سیلری میں سے اتنے روپے کٹ کر کے مدرسے کو دیتے کہ میں مدرسے کے ٹائم میں دوسروں سے باتیں کرتے رہا، مدرسے کے ٹائم میں میرے دوستوں سے ملاقات کرتے رہا۔ یہ کمائی میری حلال کی نہیں ہے، یہ کمائی میری جائز نہیں ہے، یہ مدرسے کی ہے، مدرسے کو حوالے کرتے۔ آج ان ملازموں کو سوچنا چاہیے، آفس کے وقت میں موبائل بات کرنا، آفس کے سسٹم پر گیم کھیلتے بیٹھنا، آفس کے سسٹم پر گندی فلمیں اور فلم دیکھتے بیٹھنا اور چیٹنگ کرتے ہوئے رہنا، اور کسی دوسری کمپنی کا کام اس کمپنی میں بیٹھ کے کرنا۔ حتیٰ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا آفس کمپنی دکان کے ٹائم پر جو آپ نے کسی دکان کے حوالے کر دیا، کمپنی کے حوالے کر دیا، اس ٹائم پہ نفلیں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، درود پڑھو گے، ذکر کرو گے تو بھی گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس واسطے کہ 8 بجے سے 4 بجے تک، 9 بجے سے 5 بجے تک
تم نے اپنا یہ ٹائم کمپنی کو، دکان کو، آفس کو دے دیا ہے، اس کی تمہیں سیلری مل رہی ہے اس کا کام کرنے کے واسطے، اب تم چاہے نفلیں پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، کچھ بھی کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب کتنے نوجوان ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں، موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، اپنے وقت کی جو تنخواہ حرام کی ہماری زندگی میں آ رہی ہے، مدارس ہو، اسکول ہو، کالج ہو، کمپنی ہو، سب جگہ کا حال یہی ہے کہ اگر ہم یہ احتیاط نہیں کریں گے تو حرام ہماری زندگی میں کیسے آ رہا اندازہ کر لیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ مدرسے کی قالین پر اس وقت تک بیٹھتے جب تک مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہو، پڑھا دیے اب اتر کر نیچے بیٹھ جاتے کہ اب میں مدرسے کا کام نہیں کر رہا ہوں۔ اپنی چارپائی الگ سے مدرسے میں رکھا، مدرسے کی چارپائی پہ کبھی نہیں بیٹھتے، حتیٰ کہ معمول یہ تھا جلسوں کے موقع پر آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا جاتا تو مدرسے کے کھانے کو خود نہیں چکھتے کہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں چکھوں، بچے کو بلاتے تم چکھو صحیح بنا کہ نہیں بنا ہے۔ خود حضرت مولانا الیاس زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھنے والے بزرگ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، سالن آتا گھر سے یا ہوٹل سے، سردی کے دنوں میں جم جاتا، اوپر ڈالڈا رہتا، یو پی کی سردی اور وہاں کے سالن اور ڈالڈے جو کھائیں وہ جانتے ہیں، وہ جم جاتا تو مطبخ میں جو چولہا جلتا ہے اس چولہے کے بازو جہاں بھاپ آتی رہتی ہے وہاں لے جا کے وہ کٹورا رکھ دیتے، آگ میں گرم نہیں کرتے، آگ کی بھاپ جو جل رہی ہے وہاں جا کے رکھ دیتے، اس سے وہ گرم ہو جاتا، لا کے کھا لیتے۔ لیکن مہینہ ختم ہونے کے بعد ہر مہینہ 3 روپے دفتر میں مدرسے کے جمع کر دیتے، یہ بولتے ہوئے میں نے اپنا سالن مطبخ سے مدرسے کے آگ سے گرم کیا ہے اور یہ میں نے استعمال کیا، یہ میرے لیے جائز نہیں تھا، میں اس کی اجرت دے کر یہ حلال طریقے سے میں ادا کر رہا ہوں، حالانکہ آگ استعمال نہیں کیا، وہ بھاپ ہے، وہ نہیں بھی استعمال کرو بھاپ نکلے گی۔ تقویٰ یہ تھا کہ وہ بھاپ کے بھی پیسے دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کے والد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا، تو شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے نیک بزرگ، 50 سال بخاری شریف پڑھائے، باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ اب دین کے کام کرنے والے مسجدوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، دکانوں میں ہمارے اندر یہ تقویٰ باقی ہے کہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بیوی نافرمان ہو رہی ہے، اس لیے بزرگوں تقویٰ پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ پیسہ حاصل کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔